ग्वांगचो ने लाहौर के साथ फ्रेंडशिप सिटी का रिश्ता जोड़ा है। दोनों शहर मुख्तलिफ शोबों में दोस्ताना तबादले करेंगे। तो एक दफ़ा हम इसमें सेल्फ सफिशिएंट हो जाएं और अगर हम इन बाय प्रोडक्ट्स की तरफ जाएं तो हम काफ़ी सारा जो है वो ज़र मुबादला जो है उस पर जो है वो एक्सेप्ट कर सकते हैं और हमारी इंपोर्ट बिल जो है जो बहुत ज़्यादा प्रेशर है इसका 3.5 to 4 बिलियन पे जो पहुंच चुका है उसको हम रिड्यूस कर सकते हैं। अब कवादरतें बहुत तरक्की कर ली है। बहुत सारी नई इमारतें ज़ेर तामीर हैं, कुछ खूबसूरत विलाज मुकम्मल हो चुके हैं और तमाम लोग अपने कारोबार में मसरूफ हैं। मोहतरम नाजरीन, अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम पाक चाइना एक्सप्रेस में खुशामदीद। मैं हूँ आपकी मेज़बान नसरीन। चीन के शहर ग्वांगझो और लाहौर को जुड़वां शहर करार दिया गया। दोनों शहरों के दरमियान तबादले और तावन की याददाश्त के मुताबिक ग्वांगझो और लाहौर माइशत व तिजारत, सकाफत व सियाहत, साइंस व टेक्नोलॉजी और तालीम के शोबों में दोस्ताना तावन और तबादले करेंगे। तफसीलात के लिए हमारी रिपोर्ट देखिए। ग्वांगचो म्यूनिसिपल फॉरेन अफेयर ऑफिस की जानिब से जारी करदा नोटिस के मुताबिक लाहौर और ग्वांगचो फ्रेंडशिप सिटी बन गए हैं। ओवरऑल चाइना का जो कोऑपरेशन है पाकिस्तान के साथ भी और दूसरे ममालिक के साथ भी बहुत ही अच्छा रहा है और हमेशा से चाइना की हमने तो यही देखा है कि कोशिश होती है कि दूसरों की वेलफेयर पे भी काम किया जाए। जैसा कि अभी प्रेसिडेंट शी का भी ये मोटो है कि वो ओवरऑल सोशल वेलफेयर की बात करते हैं। तो ये जो इस तरह के सिस्टर सिटी वाले कॉन्सेप्ट हैं, इसमें बेसिकली एक दूसरे से इस्तिफादा हासिल किया जा सकता है, कल्चरल एक्सचेंजेस हो सकती हैं, एजुकेशन में बहुत ज़्यादा काम हो सकता है। गैर मुल्की ताल्लुकात की तरक्की और गैर मुल्की ज़र मुबादला और ताउन को फ़रोग देना फ्रेंडशिप सिटी का बुनियादी नुक्ता है। चीन और पाकिस्तान के फ्रेंडशिप सिटी का मुनफरिद बंधन मजबूत करने से तकमीली फ़वाइद हासिल होंगे और अमली तबादलों और ताउन को फ़रोग मिलेगा। ये चीन पाकिस्तान दोस्ताना मुफादात की बुनियाद को मजबूत करने के लिए मददगार है। मुश्तरका मुस्तकबिल की हामिल एक करीबी चीन पाकिस्तान कम्युनिटी की तामीर का फ़रोग इंतहाई अहम है। ग्वांगचो जनूबी चीन के ग्वांगडोंग सूबे का दारुल हुकूमत और सबसे बड़ा शहर है। ग्वांगचो 2200 साल से ज्यादा पुरानी तारीख का हामिल शहर है और ये एक अहम बंदरगाह और नकलो हमल के मरकज के साथ साथ चीन के 3 बड़े शहरों में से एक है, जबकि लाहौर पाकिस्तान के सूबा पंजाब का दारुल हुकूमत है और मुल्क का दूसरा बड़ा शहर है। दोनों शहरों के दरमियान ताउन बढ़ाने की मुफाहमत की यादाश्त के मुताबिक ग्वांगचो और लाहौर मईशत, तिजारत, सकाफत और सियाहत, साइंस और टेक्नोलॉजी और तालीम के शोबों में दोस्ताना तबादले करेंगे। लेकिन लाहौर हमारा पाकिस्तान का जो है सिटी ऑफ कॉलेजेस है और काफ़ी हाई रिसर्च एजुकेशन इंस्टीट्यूशन मौजूद हैं लाहौर में। इसी तरह ग्वांगझो में भी काफ़ी साइंटिफिक और एग्रीकल्चर रिसर्च का बड़ा काम होता है। तो मैं समझता हूँ कि एग्रीकल्चर रिसर्च पे बड़ा ज़्यादा काम किया जा सकता है लाहौर का और ग्वांगझो के दरमियान। और उसके अलावा जो लाइफस्टॉक रिसर्च है उस पर भी बड़ा काम किया जा सकता है क्योंकि चाइना ने इस फील्ड में बड़ा इम्प्रूव किया हुआ है। इसके अलावा जो बड़ा इम्पॉर्टेंट है, मैं समझता हूँ कि चाइना ने जिस तरह अपनी पोल्यूशन को कंट्रोल किया हुआ है और जितना वो एनवायरमेंटल इश्यूज पे बड़ा बहादुरी के साथ जो फर्स्ट वर्ल्ड है सो कॉल्ड फर्स्ट, उसके साथ जो है उनका एक बड़ा स्टैंड है। तो पाकिस्तान में लाहौर जो है वो आपको पता है इस वक्त जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है वो बहुत ही पुअर है और वन ऑफ द वर्स्ट इन द वर्ल्ड है। तो मैं समझता हूँ कि अगर ग्वांगझो इसमें भी लाहौर की कोई स्पेशल असिस्टेंस प्रोवाइड कर सके कि स्मोक को कैसे काबू में लाना है और एनवायरमेंटल पोल्यूशन को कैसे कंट्रोल करना है, तो इस पे बड़ा काम हो सकता है। उसके अलावा मैं समझता हूँ कि सिस्टर सिटी बनने के बाद जो ह्यूमन टू ह्यूमन मूवमेंट है वो बड़ी ज़रूरी है। और कुछ अर्सा पहले यहाँ से डायरेक्ट फ़्लाइट जो है वो ग्वांगझो से लाहौर के लिए चलती थी। तो मैं समझता हूँ कि अगर उस फ्लाइट ऑपरेशन को चाइना सौदर्न या PIA अगर कोई उस पर भी काम किया जा सके और एक डायरेक्ट फ्लाइट ऑपरेशन जो है वो हो, तो इससे ह्यूमन टू ह्यूमन मूवमेंट बड़ी आसान होगी और बिजनेस को बड़ा फ़ायदा मिलेगा। और इसके अलावा देखें जो कुछ स्टूडेंट्स एक्सचेंज प्रोग्राम हैं दोनों सिटीज़ के दरमियान, इस पे बड़ा काम हो सकता है। तो इस पे भी कोऑपरेशन करने की ज़रूरत है।
اور دین جو گوانگزو کی سالڈ ویسٹ مینجمنٹ ہے اس میں بھی پاکستان کے جو لاہور کا ہے اس کو لرن کرنے کی ضرورت ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ اس میں بہت زیادہ مارجن موجود ہے جوائنٹ کوآپریشن کا اور جوائنٹ لرننگ فرام ایچ ادرز ایکسپیرینسز۔ دونوں شہروں کے درمیان پہلے بھی کامیاب تعاون رہا ہے۔ گوانگچو میٹرو نے لاہور میٹرو ٹرین کی اورنج لائن کے آپریشن کے لیے منصوبہ فراہم کیا اور مقامی آپریشن کے لیے سب وے کے 1200 سے زائد ہنرمند اہلکاروں کو تربیت دی تھی۔ جیسا کہ آپ کو پتا 27 کلومیٹر کا یہ ٹوٹل ٹریک تھا، اور اس میں جو ٹرین چل رہی ہے وہ 35 کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے چل رہی ہے۔ تو اس پرٹیکولر منصوبے کی وجہ سے جو سفر پہلے 2 گھنٹوں میں ہوتا تھا وہ اب 45 منٹ میں ہو رہا ہے، اور اس کا سب سے بڑا تو جو ایڈوانٹیج ہوا ہے جو لوکل لاہور کے رہنے والوں کو، وہ ایک ٹریول ٹائم کی جو کمی کا ہوا ہے۔ دوسرے نمبر پہ جو اس کوآپریشن سے جو انوائرمنٹ کو فائدہ ہو رہا ہے وہ بہت ہی زیادہ ہے، کہ آپ اس سے جو اس ٹرین کا منصوبہ بننے سے کچھ اراؤنڈ 380 بسز جو ہیں وہ آف روڈ ہوئی ہیں اس پرٹیکولر روٹ پہ، اور جس سے جو 1.5 لاکھ ٹن تک جو کاربن ایمیشن ہے وہ بھی کم ہوئی ہے۔ اور ہم اس طرح کے اور کوآپریشن کے لیے بھی کوشش کر رہے ہیں، اور ہماری بات ہو رہی ہے گوانگجو میٹرو کے ساتھ بھی کہ اس طرح کو اور جو ہے وہ کوئی نہ کوئی منصوبہ جو ہے وہ جلد از جلد جو ہے پاکستان میں شروع کیا جائے۔ چین نے اب تک 139 ممالک کے ساتھ دوستانہ صوبوں اور شہروں کے 2844 جوڑے بنائے ہیں، جن میں پاکستان کے ساتھ دوستانہ صوبوں اور شہروں کے 17 جوڑے شامل ہیں۔ چین نے بیرون ممالک بالخصوص پاکستان کے ساتھ دوستانہ تبادلوں اور باہمی فائدہ مند تعاون کے لیے ایک اہم پلیٹ فارم مہیا کیا ہے۔ چین ترقی پذیر ممالک بالخصوص پاکستان کے ساتھ اعلیٰ معیار کے بیلٹ اینڈ روڈ انیشیٹو اور مشترکہ مستقبل کے ساتھ ایک قریبی کمیونٹی کی تعمیر کے لیے کام کرنے کے لیے تیار ہے۔ اس مقصد کے لیے چائنیز پیپلز ایسوسی ایشن آف فرینڈشپ ود فارن کنٹریز چین پاکستان دوست صوبوں اور شہروں کی ترجیحی حمایت اور چین پاکستان اقتصادی راہداری کی مشترکہ تعمیر کو ایک عملی شکل دینے کے لیے ہر ممکن کوشش کرنے کے لیے تیار ہے۔ ہم دوستانہ تبادلوں اور باہمی فائدہ مند تعاون کو فروغ دینا چاہتے ہیں۔ میں اپنے فرینڈشپ سٹی کے سرمایہ کاروں، کاروباری افراد اور تاجروں سے خصوصی گزارش کروں گا کہ وہ سی پیک کے اعلیٰ معیار کے منصوبوں کی ترقی میں اپنا کردار ادا کریں۔ مجھے یہ بتاتے ہوئے بہت خوشی ہو رہی ہے کہ سی پیک اتھارٹی نے تمام سرمایہ کاروں کے لیے ایک سہولتی مرکز قائم کیا ہے، اور ہم آپ کے لیے پاکستان میں مختلف شعبوں میں شاندار کاروباری مواقع فراہم کرنے میں مدد یقینی بنائیں گے۔ ناظرین، اس موضوع پر مزید بات کرنے کے لیے اس وقت ہمارے ساتھ ویڈیو لنک کے ذریعے موجود ہیں محمد کریم احمد صاحب، جو کہ سینئر پروڈیوسر آف ریڈیو پاکستان لاہور۔ گوانگجو اور لاہور جڑواں شہر قرار دینے کے بعد کون سے شعبوں میں مزید تعاون اور باہمی امداد کی ضرورت ہے؟ گوانگجو چونکہ ڈیولپڈ ہے، وہ آ کے لاہور کے لوگوں کے ساتھ اپنا نالج شیئر کرے گا، اپنی اسکل شیئر کرے گا، لوگوں کو پتہ لگے گا کہ وہاں پہ کیا ہو رہا ہے، وہاں کے لوگ یہاں پر آئیں گے، انہیں لاہور کا علم ہوگا۔ جیسے بہت سارے ٹورزم کے حوالے سے اگر میں بات کروں تو جیسے ایک اور بلکہ اہم پہلو ہے کہ چونکہ ایک پورٹ سٹی ہے تو لاہور مرکز ہے، یہاں پہ ڈرائی پورٹ ہے، سی پورٹ تو نہیں ہے لیکن ڈرائی پورٹ ضرور ہے جہاں سے امپورٹس اور ایکسپورٹس وغیرہ ہوتی ہیں، تو یہ شیئرنگ ہوگی۔ جیسے چین کے اندر جدید ٹیکنالوجی ہے، پیکنگ میں بہت آگے ہیں، چائنیز جو ہیں بڑی اچھی بڑی کمال کی مینوفیکچرنگ کرتے ہیں۔ نیشنل پرائس مانیٹرنگ کمیٹی نے وزارت صنعت و پیداوار کو کہا ہے کہ وہ کم نرخوں پر پام اور سویابین آئل کی درآمد کے متبادل آپریشنز تلاش کر کے مقامی مارکیٹ میں خوردنی تیل کی قیمتوں کو کنٹرول کرنے کے لیے اقدامات کرے۔ دریں اسنا ایک چینی کمپنی پاک چین مونگ پھلی کے تیل کے دعووں کو آگے بڑھانے کی کوشش کر رہی ہے، جو پاکستان کی ضرورت کو پورا کر سکتی ہے۔ آئیے تفصیلات کے لیے ہماری رپورٹ دیکھیں۔ گراؤنڈ نٹ کے ایریا کے حوالے سے جو ایریاز زیادہ تر جہاں پہ مونگ پھلی لگائی جاتی ہے اس میں پوٹھوہار کے جو جتنے بھی ڈسٹرکٹس ہیں، ڈسٹرکٹ اٹک، ڈسٹرکٹ چکوال
اور ڈسٹرکٹ پنڈی پورا پنڈی ڈویژن جو ہے. تو جو سب سے بڑا پرابلم آ رہا ہے اس کی جو ہے وہ ایکسپینڈ ہونے میں, اس کی پروڈکشن ایکسپینڈ ہونے میں, وہ ہے کہ جدید ورائٹیز کا نہ ہونا. جدید ورائٹیز ہیں لیکن اتنی زیادہ مطلب مقدار میں نہیں ہے کہ وہ سارے فارمرز تک پہنچائی جا سکیں. تو یہاں پہ جو 40-50 سال سے لوکل ہماری لائن جو ہے وہ چلتی آ رہی ہیں, 334 کے نام سے جو لائن ہے, وہی لوگ بار بار جو ہے وہ کاشت کریں, جس کا اب پوٹینشیل نہیں رہا اور اس کی وجہ سے کافی زیادہ ہماری پروڈکشن جو ہے وہ کم ہے. اگرچہ مونگ پھلی کی پیداوار کو بہت سے مسائل کا سامنا ہے, لیکن اس شعبے میں پاکستان میں اب بھی بہت زیادہ صلاحیت ہے. سازگار حالات دیکھتے ہوئے چائنا گرین فوڈ ایسوسی ایشن کے تحت مونگ پھلی کی بانی کمیٹیوں میں سے ایک شاندونگ رینبو ایگریکلچر ٹیکنالوجی کمپنی لمیٹڈ چائنا نے پاک چائنا مونگ پھلی پروگرام ترتیب دیا. میرے خیال میں پوٹوہار خطے کی زمینیں مونگ پھلی کی پیداوار کے لیے بہت موزوں ہیں, اور یقیناً ہمیں اب بھی اچھی کھاد اور زمین کی تیاری کے عمل سمیت زمین کو بہتر کرنے کی ضرورت ہے. ہم نے پاکستان میں ایک کمپنی بھی رجسٹر کی ہے اور میں کمپنی کا CEO ہوں. میں پاکستان میں مونگ پھلی کے اس سارے منصوبے کی نگرانی کروں گا. ہم نے دیکھا کہ پاکستان میں مونگ پھلی کی کم پیداوار کی سب سے بڑی وجہ ناقص بیج ہے. مونگ پھلی کی کاشت کے اگلے سیزن میں سرٹیفیکیشن اور بڑے پیمانے پر کاشت کے لیے ہم چینی مونگ پھلی کے بیج پاکستان لانے کا ارادہ رکھتے ہیں. مستقبل میں جب وبا میں کمی آئے گی تو ہمارا عملہ وہاں جائے گا اور پودے کاشت کرنے کی مکمل ٹیکنالوجی پاکستان لائے گا, جس میں مشینیں اور کھاد وغیرہ شامل ہیں. ہم پاکستانی ماحول اور زمین میں چینی بیجوں کے نتائج کو جانچنے کے لیے کچھ ماڈل فارم یا ڈیمانسٹریشن فارم تیار کریں گے, اور ہم بیج کو سیڈ رجسٹریشن ڈپارٹمنٹ میں بھی جمع کرائیں گے. اگر ہم پاکستان میں بڑے رقبے پر کاشت کرنا چاہتے ہیں تو ہمیں محکمہ زراعت کی اجازت درکار ہے. پاکستان میں مونگ پھلی ایک معمولی فصل کے طور پر کاشت کی جا رہی ہے, لیکن اب صورتحال بدل رہی ہے. پاکستان میں نیشنل ایگریکلچر ریسرچ سینٹر NARC نے مونگ پھلی کی صنعت کی اہمیت کو اجاگر کرنا شروع کر دیا ہے, اور وہ چین کی اس شعبے میں مدد کا خیر مقدم کرتے ہیں. ماشاءاللہ بہت ورلڈ لارجسٹ جو ہے وہ گراؤنڈ نٹ پروڈیوسر ہے چائنا, اور وہاں پہ موسٹلی جو پریکٹس ہے وہ وہاں پہ ریزڈ بیڈ پہ اور بڑے پراپر طریقے سے اس کو ایز اے فصل جو ہے وہ کاشت کر رہے ہیں. ہمارے ہاں اس کو ابھی وہ درجہ حاصل نہیں ہے جو ایک کراپ کا درجہ ہوتا ہے. یہاں پہ یہ پوٹوہار کا بڑا تھوڑا سا ریجن ہے, 90,000 جو ہے وہ ہیکٹیئرز میں یہ لگ رہی ہے, اور پوٹوہار کے ہی ریجن میں لگ رہی ہے. تو اس میں کوئی پراپر اس طرح سے جو ہے وہ انوینشنز وغیرہ ابھی تک نہیں ہوئی. جب ہم چائنا کو دیکھتے ہیں تو چائنا میں پراپر اس کو ریزڈ بیڈ پہ جو ہے وہ سو کیا جاتا ہے, اور اس کے بعد اس کی ملچنگ وغیرہ کا جو پروسیس ہے وہ کیا جاتا ہے, اور اس کے بعد ان کے پاس یہ ریزڈ بیڈ کو ہارویسٹ کرنے کے لیے ان کے پاس کمبائن ہارویسٹرز ہیں جو اوپر چلتے جاتے ہیں اور پوری کی پوری جو ہے وہ دانے آپ کو فصل سے علیحدہ کر کے جو ہے وہ ڈرم میں دے دیتے ہیں. تو یہاں پہ بہت زیادہ ابھی روم ہے اور بہت زیادہ ہمیں ہیلپ کی ضرورت ہے, چائنیز ہیلپ کی بھی ضرورت ہے کہ ہم لوگ اس کراپ کو جو ہے وہ اس کے پوٹینشیل تک لے کے جائیں. اس میں سیڈ ایک بہت بڑا جو ہے وہ ایلیمنٹ ہے کہ ہمارے جتنے بھی ادارے ہیں وہ اتنا سیڈ جو ہے وہ خود پروڈیوس نہیں کر سکتے جس طرح کے ویٹ ہے یا دوسری کراپس جو لارج کراپ جو پورا پاکستان میں لگتی ہیں, اور اس میں جو ہے وہ پرائیویٹ سیکٹر بھی کافی سارا انوالو ہے کیونکہ اس میں پیسے ہیں. ٹھیک ہے, اس میں جو ہے وہ ابھی پرائیویٹ کمپنیز کیونکہ انہوں نے اپنا بزنس دیکھنا ہے وہ انوالو اتنی نہیں ہے. تو ہمیں ضرورت ہے کہ یہاں پہ جو ہے وہ سیڈ بہت اچھا ہونا چاہیے, اور ساتھ میں جو ٹیکنالوجیز ہیں اس کی پلانٹرز اور اس کی ہارویسٹنگ کے جو آپ نے ایکوپمنٹ آپ کو بتایا کہ اگر وہ پراپر ہو جائیں, اور ساتھ میں ایک کوالٹی لیب کا ہونا بہت ضروری ہے, آئل کوالٹی لیب جو ہے, تاکہ ہم اس کو جو ہے وہ آئل کو انالائز کر کے اور اس کو ہم ایک چیز نا ڈاکومنٹڈ ہو جائے کہ اس ورائٹی کی یہ جو ہے وہ سارے آسپیکٹس جو ہیں نیوٹریشنل آسپیکٹس یہ ہیں, اور اس حوالے سے پھر ہم اس چیز کو لے کے چلیں تو اس چیز میں ہمیں کافی زیادہ جو ہے چائنیز ہیلپ کر سکتے ہیں. ہم کانٹریکٹ فارمنگ کر سکتے ہیں, اپنا بیج کسانوں کو دے سکتے ہیں, اور کسان سے فصل لے کر کسان سے خرید سکتے ہیں. ہم چین کو بھی برآمد کر سکتے ہیں جو کہ مونگ پھلی درآمد کرنے والے سب سے بڑے ممالک میں سے ایک ہے, اور یہ بھی کہ اگر پاکستان میں مونگ پھلی کی پیداوار میں مزید پیش رفت ہوئی تو ہمارے پاس مونگ پھلی سے تیل نکالنے کا کارخانہ ہو سکتا ہے. ہم تیل برآمد کر سکتے ہیں اور پاکستان میں فروخت کر سکتے ہیں. پاکستان ہر سال 300 ارب روپے کا خوردنی تیل درآمد کرتا ہے جو ملکی معیشت پر بوجھ ہے. چین میں تیل کی اہم فصلوں میں سے ایک مونگ پھلی ہے.
जो पाकिस्तान को दरामदशुदा खुर्दनी तेल के अखराजात को कम करने में मदद दे सकती है। चीन को मूंगफली की सनत में हर पहलू से फ़ायदा हासिल है। बेहतरीन जीनियाती मवाद और जदीद आलात के अलावा मूंगफली के तेल की पैदावार की टेक्नोलॉजी भी आलमी मयार की है। इस वक्त पाकिस्तानी अवाम ज़्यादातर रोगनी तेल पर इन्हिसार करते हैं। पाकिस्तानी अवाम को मूंगफली के तेल को कबूल करने में वक्त लग सकता है। मूंगफली के तेल में कई किस्म के एंटी एजिंग अज्जा होते हैं, जैसे फोलिक एसिड और ट्रेस एलिमेंट, जिंक वगैरह। ये अज्जा इंसानी जिस्म के अफ़आल को मुनज़्ज़म करने और कल्बी और दिमागी अमराज को रोकने में अहम किरदार अदा करते हैं। जब मूंगफली की पैदावार एक ख़ास हद तक पहुंच जाएगी तो हम मूंगफली के तेल की सनत में ताउन का इरादा रखते हैं। ग्राउंडनट के ऑयल के हवाले से मैं बताऊं कि ये वर्ल्ड्स बेस्ट फ्राइंग ऑयल है। इसका स्मोक पॉइंट जो है वो 260 डिग्री सेंटीग्रेड के करीब है, ठीक है। तो बेस्ट फ्राइंग ऑयल है और इसमें मोर देन 50% आपकी ग्राउंडनट में ऑयल है। तो एक दफ़ा हम इसमें सेल्फ सफिशेंट हो जाएं और अगर हम इन बाइट प्रोडक्ट्स की तरफ जाएं तो हम काफ़ी सारा जो है वो ज़र मुबादला जो है उस पर जो है वो एक्सेप्ट कर सकते हैं। और हमारी इंपोर्ट बिल जो है, जो बहुत ज़्यादा प्रेशर है इसका 3.5 to 4 बिलियन पे जो पहुंच चुका है, उसको हम रिड्यूस कर सकते हैं। हाल ही में मेरी कंपनी ने मुझे कुछ मूंगफली का तेल दिया है और मैंने ये इस्तेमाल करना शुरू किया है। मेरे ख़्याल में ये मेरे लिए अच्छा है, मुझे पसंद आया। पाकिस्तान में मूंगफली के तेल की कोई तिजारती पैदावार नहीं है, ये सिर्फ खाई जाती है। पाकिस्तान में जैतून के तेल की पैदावार का एक मशहूर प्रोग्राम है। अगर पाकिस्तान में मूंगफली के तेल की पैदावार के प्रोग्राम पर भी तवज्जो दी जाए तो बहुत से लोग मूंगफली काश्त कर रहे होंगे। इससे पाकिस्तान की मईशत में बेहतरी आएगी। इस वक्त हमें इस सारे प्रोग्राम को तस्लीम और रेगुलेट कराने के लिए दोनों ममालिक की हुकूमतों का ताउन दरकार है। नाज़रीन, 13 नवंबर सन 2016 को ग्वादर बंदरगाह से बैनुल अक़वामी मकामात तक तिजारती कारगो की पहली खेप भेजकर एक अहम संग मील उबूर किया। 5 साल बाद ग्वादर में जो पेशरफ्त हुई है वो एक रोशन मुस्तकबिल का पेश खेमा है। ग्वादर की कहानी सुनने की ज़रूरत है। आज के प्रोग्राम में हम चीन की बैरून मुल्क पोर्ट होल्डिंग कंपनी के चेयरमैन जनाब चंग बाओजोंग साहब और ग्वादर पोर्ट की कहानी सुनते हैं। हमारे मंसूबे के मुताबिक ग्वादर 5 साल के अंदर खित्ते का लॉजिस्टिक मरकज बन जाएगा। चांग ने बताया कि पहली बार ग्वादर पर कदम रखते हुए मैंने सोचा कि मैं मरीख पर हूँ। ये 2016 था। ज्यादा सरगर्मियां नहीं थी, लोग ज्यादा नहीं थे, गर्द आलूद ग्वादर में ज्यादा ट्रैफिक नहीं थी। पूरा शहर एक ख़त्म होते हुए शहर की मानिंद था जिसमें कारोबार का कोई माहौल नहीं था। मैं इस कदर दबाव में था कि मैंने सोचा कि ये मिशन नामुमकिन है। उस वक्त ना सिग्नल थे और ना इंटरनेट। 2 हफ्तों तक मेरा घर और हेड ऑफिस से राब्ता मुकम्मल तौर पर मुनक़ता रहा। जिंदगी मुश्किल थी और काम भी था। हुकूमत के हदफ को कैसे हासिल किया जाए? मैंने चीनी हुकूमत और हेड ऑफिस को बहुत सी रिपोर्टें लिखी और मकामी पाकिस्तानी भाइयों से बातचीत की। हम बहुत खुशकिस्मत हैं कि दोनों हुकूमतों ने बहुत मदद की। ऊपर की सतह से लेकर निचली सतह तक पाकिस्तान के तमाम लोग हमारे लिए बहुत मददगार और मेहरबान रहे और हर मुश्किल पर काबू पाने के लिए हमारी मदद के लिए तैयार हैं। हम पाकिस्तानी हुकूमत के शुक्रगुजार हैं कि उन्होंने हमें 923 हेक्टर अराजी यानी 10 मुरब्बा किलोमीटर अराजी फ्री जोन बनाने और सरमायाकारों को मुराद देने के लिए वक्फ की। सरमायाकारों को रागिब करने के मकसद के तहत पाकिस्तानी हुकूमत ने फाइनेंस बिल 2020 मंजूर किया और तमाम सरमायाकारों को 23 साल टैक्स छूट की इजाज़त दे दी है। 5 साल की मेहनत के बाद चांग ने फख्र से बताया कि यह इमारत, ये फ्री जोन, ये बंदरगाह दुनिया की किसी भी दूसरी अच्छी बंदरगाह से कम नहीं। इस मॉडल पर अमल करते हुए हम ग्वादर पोर्ट को मरहलावार तरक्की देंगे। यहाँ के लोग बखूबी जानते हैं कि यहाँ कितनी तरक्की हुई है और इन 5 सालों की तरक्की से हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि मुस्तकबिल में क्या होने वाला है। अब ग्वादर ने बहुत तरक्की कर ली है। बहुत सारी नई इमारतें ज़ेर तामीर हैं, कुछ खूबसूरत विलाज मुकम्मल हो चुके हैं और तमाम लोग अपने कारोबार में मसरूफ़ हैं। गुज़श्ता 10 बरसों से ग्वादर की बंदरगाह को मिलाने वाली कोई एक भी तिजारती शिपिंग लाइन नहीं थी और बंदरगाह महज सड़कों पर सब्सिडी वाली हुकूमती कार्गो पर इन्हिसार करती थी। लेकिन जब COPHC ने बंदरगाह की अमलदारी संभाली तो हालात बदल गए और इंफ्रास्ट्रक्चर में बेहतरी आई।
خاص طور پر جب 14 جنوری 2020 کو افغان ٹرانزٹ گوادر بندرگاہ کے ذریعے کارگو کا آغاز ہوا۔ کاروبار کی ترقی پر وبا کے منفی اثرات کے باوجود بندرگاہ پر 1 لاکھ میٹرک ٹن سے زیادہ افغان کارگو ہینڈل کیا جا چکا ہے۔ پاکستان کے پہلے جدید صنعتی پارک گوادر فری زون کے حوالے سے بات کرتے ہوئے چانگ باؤ چونگ نے کہا کہ اب تک فری زون میں سرمایہ کاری کے لیے 46 کاروباری ادارے رجسٹرڈ ہو چکے ہیں، جن میں بنیادی طور پر لاجسٹک، ویئر ہاؤسنگ، حلال فوڈ پروسیسنگ، زراعت، ٹیکسٹائل وغیرہ شامل ہیں۔ زیادہ سے زیادہ سرمایہ کار یہاں سرمایہ کاری میں گہری دلچسپی ظاہر کر رہے ہیں۔ ان تمام سرگرمیوں نے نہ صرف پاکستانی سٹیوڈورنگ کمپنیوں، ٹرانسپورٹرز، کسٹم کلیئرنس اور دیگر بہت سے لوگوں کے لیے کاروبار کے بہت سے مواقع پیدا کیے، بلکہ افغانستان اور مشرقی ایشیا کے دیگر خشکی سے گھرے ممالک کے لیے سپلائی مستحکم کرنے میں بھی مدد کی۔ جیسا کہ چانگ نے کہا کہ مقامی ملازمتوں کے مواقع فراہم کرنے کے لیے ترقی کی بڑی ذمہ داری مقامی لوگوں کے کندھوں پر ہے۔ 800 سے زائد ملازمین کا تعلق پاکستان سے ہے، ان میں 85% کا تعلق بلوچستان سے ہے۔ اگر آپ میرے دفتر جائیں تو آپ سب کو بلوچی، اردو اور انگریزی بولتے سنیں گے۔ پاک چائنا فرینڈشپ گرین پارک جو گوادر کی ہریالی کی عکاسی کرتا نظر آتا ہے، اس نے مقامی لوگوں کو روزگار جیسا تحفہ بھی دیا ہے، اور جب کووڈ-19 وبا کے دوران سمندری غذا برآمد نہیں کی جا سکتی تھی تو ایک گارمنٹ فیکٹری نے مقامی خواتین کو اپنے خاندانوں کی کفالت کے لیے ملازمت کے مواقع فراہم کیے۔ گزشتہ برسوں میں متعدد وجوہات کی بنا پر گوادر کو بہت زیادہ نظر انداز کیا گیا ہے۔ ابھی بھی کئی چیلنجز درپیش ہیں۔ چانگ نے کہا کہ وبا ایک بین الاقوامی مسئلہ بنتی جا رہی ہے اور تمام لوگ متاثر ہو رہے ہیں، لیکن ہم اس کے اثر کو کم کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ گوادر ٹیم سے ایک بھی مثبت کیس رپورٹ نہیں ہوا۔ ہمارے پاس پورٹ کے اندر 3000 سے زیادہ لوگ کام کر رہے ہیں، جن میں ہمارا عملہ بھی شامل ہے۔ ویکسین دستیاب ہوتے ہی پاکستانی اور چینی تمام عملے کو ویکسین لگائی جاتی ہے۔ ایک اور مسئلہ پانی ہے۔ چانگ نے کہا کہ سچ پوچھیں تو ہم نے گزشتہ 2 سال سے بارش کی بوند نہیں دیکھی، اور ہمارا اپنا پیوریفیکیشن پلانٹ ہے، اور ہم مقامی کمیونٹی کو یومیہ تقریباً 2 لاکھ گیلن پانی فراہم کر رہے ہیں۔ اس سے پانی کا مسئلہ کافی حد تک حل ہوا ہے۔ فری زون کو مکمل طور پر تیار کیا جائے گا۔ فری زون کے سرمایہ کاروں کے ذریعے 30,000 سے زیادہ افراد کو براہ راست ملازمت دی جائے گی۔ پاکستان کی معیشت میں کم از کم $10 بلین جی ڈی پی کا حصہ ڈالا جائے گا۔ چانگ کا کہنا ہے کہ گوادر میں لاجسٹک ایک بہترین کاروبار ہے، کیونکہ گوادر مشرق وسطیٰ کے ممالک کا گیٹ وے ہے، لیکن بندرگاہ خود کوئی آمدنی پیدا نہیں کرے گی۔ بندرگاہ کو تیار کرنے کے لیے مناسب کاروباری حجم درکار ہے، اور کارگو کو سنبھالنے کے لیے ایک اچھا لاجسٹک نظام چاہیے۔ فری زون اور بندرگاہ کی ترقی جڑواں بھائی ہیں۔ آئل ریفائنری کا بھی خیر مقدم کیا جاتا ہے، کیونکہ بہت سے پلانٹس گیس، LPG یا LNG کی دستیابی پر انحصار کرتے ہیں۔ گوادر تیل کی دولت سے مالا مال ممالک عمان اور سعودی عرب کے قریب ہے، اور اس بندرگاہ تک خام مال آسانی سے پہنچ سکتا ہے۔ اس کاروبار سے نہ صرف خود گوادر بندرگاہ کو مدد ملے گی، بلکہ پاکستان کو اہم صنعتی مواد کی مستحکم فراہمی کے حصول میں بھی مدد ملے گی۔ پاکستان کی زمین عمدہ اور زرخیز ہے، لیکن بدقسمتی سے اس کا صحیح استعمال نہیں کیا گیا۔ اگلی ترجیح زراعت ہے۔ ہم امید کرتے ہیں کہ کچھ سرمایہ کار مقامی کمیونٹی کے ساتھ مل کر زمین کو صحیح طریقے سے تیار کریں گے اور پیداوار میں اضافہ ہوگا۔ اس معاشی ترقی کے بعد مقامی لوگوں کی زندگی بہتر یا تبدیل ہو جائے گی۔ مزید اسکول، ہوٹل اور طبی سہولیات فراہم کی جائیں گی، پانی اور بجلی کے مسائل حل کیے جائیں گے، امکانات روشن ہیں اور سفر طویل ہے۔ مجھے یقین ہے کہ گوادر اس خطے کا ایک نیا اقتصادی مرکز ہوگا، اور یہ جنوبی پاکستان، افغانستان اور یہاں تک کہ مشرق وسطیٰ کے ممالک کی ترقی میں اہم کردار ادا کرے گا۔ ناظرین، پروگرام پاک چائنا ایکسپریس دیکھنے کا بہت شکریہ۔ اگلے ہفتے ملیں گے۔ خدا حافظ۔